बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाथ हो गया आपके साथ और ये पाकिस्तान की रियासत हाथ करने वाली है और पाकिस्तान की रियासत आम आदमियों से हाथ करती रहती है। कोई नई बात नहीं है, हमें तो अब आदत हो चुकी है। लेकिन चलें, इस आदत की याद दहानी के लिए कि आपके साथ हाथ हो गया है, ये ख़बर शेयर करना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। ये ख़बर भी शेयर करेंगे कि आपके साथ हाथ क्या हुआ है। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, पाकिस्तान की अशराफिया हाथ करती है और नया हाथ जो है वो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने पाकिस्तान की अशराफिया के साथ मिलके, यानी कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट और पाकिस्तान की अशराफिया ये गड़बड़ भी हैं एक ही वक्त में आपस में, क्योंकि इन्हीं से पाकिस्तान की रूलिंग एलीट निकलती है और इसी यही पाकिस्तान की टोटल अशराफिया है, जो पाकिस्तान का अमीर कबीर तबका है। निचोड़ रहा है आपको, हड्डियों से गुद्दा निचोड़ के खाना चाहता है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है। और ये बात आपके साथ शेयर भी की जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप इतने आदी हो चुके हुए हैं। वो बड़ी बात मशहूर थी, जब मैं पढ़ता था तो वो लतीफ़ा बड़ा मशहूर हो गया था कि, और ये डॉक्टर खालिद रंजा हमें सुनाया करते थे। बाद में पता चला कि वो भी उसी अशराफिया का पार्ट निकले। वो सुनाया क्या करते थे कि वो थानेदार साहब जो थे वो लाइन बना के इलाके के जो अमायदीन थे उनको कन्न फड़ा के ना जी लितर मार रहे सन। तो वो एक बुजुर्ग जो थे वो उनकी पग लितर खाते हुए जमीन के ऊपर गिर गई। तो अब वो थोड़ा सा उठ के खड़े हुए तो उन्होंने थानेदार से पूछा, थानेदार साहब जे दूजी वारी लानी है तो फिर मैं पग बाद चुक लांगा, यानी मेरी जान छुट गई है तो दस दो। फिर एक और लतीफ़ा होता था कि जी कि वो रावी टूल के ऊपर जो है वो टोल टैक्स के साथ जो है वो अब लितर भी पड़ते हैं। तो किसी ने कहा कि जी के एहतजाज शुरू हो गया, लोग समझे कि शायद गैरत जाग गई, हमीयत जाग गई कि हमारे साथ आओ। मैं वैसे किसी को ये नहीं कह रहा कि गैरत और हिम्मत जगाएं, किसी को इंस्टिगेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, जो लताइफ मशहूर हैं, लतीफ़े मशहूर हैं, वो बता रहा हूँ। तो फिर वो उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो मतलब एहतजाज इस बात के ऊपर हो रहा है, लितर खाने पे एतराज़ नहीं हो रहा, बल्कि इस बात के ऊपर एतराज़ हो रहा है कि जी कि हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, हमने शहर में आना जाना होता है, नौकरी पे जाना जाना होता है, तो बंदे बढ़ाएं लितर मारने वाले थोड़े हैं। तो ये लतीफ़े चलते हैं। बात जो है वो चूंकि फ़िलासफ़िकल बात आपको पसंद नहीं आती, आपके फ़ायदे की बात आपको पसंद नहीं आती, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि जी के उसने क्या कह दिया, उसने क्या कर दिया। मसाला आपको बहुत अच्छा लगता है तो मसाला सुने। मसाला ये है जो आज की बड़ी खबर है कि बहुत स्मार्ट मूव, बहुत स्मार्ट तो नहीं खैर कहना चाहिए, लेकिन एक मुनसफ आदमी को इसी तरह से करना चाहिए था कि इमरान खान साहब की मुलाकात रुकी पड़ी थी, उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, तो पाकिस्तान की सबसे जो इंसाफ वाली, जो मुनसफ वाली सीट होती है, काजी उल कज़ा जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी साहब ने आज एक केस के दौरान जो है वो जिसको कहते हैं कि वो कहते हैं, क्या कहते हैं जी उसको, स्पेशल नाम होता है स्क्राई, इसको कहते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो वो मुकर्रर किया है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, जो वकील हैं, वैसे तो वकील बेहिसाब हैं इमरान खान साहब के, उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया है और 2 बजे हुक्म दिया गया था कि इनकी मुलाकात करवाई जाए और बड़ी डिटेल में ऑर्डर लिखवाया गया, जो ऑर्डर ऑफ द डे था उसमें, कि हमें उम्मीद है कि इनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा, ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं। तो जो मैंने 4 बजे, मैं जब इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो 4:24 हुए हैं, मैंने 4 बजकर नहीं पूरे 4 बजे मैंने फ़ोन किया था। इस्लामाबाद में हमारे दोस्त हैं को जो ये कवर करते हैं जेल के मामलात को, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, शब्बीर डार साहब जियो के रिपोर्टर हैं, बहुत जांफशानी के साथ और बहुत गैर जानिबदारी के साथ और प्रेशर लिए बगैर ये रिपोर्टिंग करते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मुलाकात जारी है, 1.5 घंटा हो चुका है मुलाकात के का दौरानिया जो है। तो अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप इसको तकरीबन 2 घंटे कह सकते हैं। तो मुलाकात जारी है। तो ये जो मुलाकात है ये किस पस मंज़र में हुई, जो अदालती कार्रवाई थी वो क्या थी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो ये हैं कि एक तो ये एजाज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बख्शा इस मुलाकात का, या बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को, कि उन्होंने इमरान खान साहब को उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो उनके लिविंग कंडीशन जो है
وہ جاننے کے لیے کہ وہ بیمار ہیں، وہ صحت مند ہیں، وہ کھانا اچھا کھا رہے ہیں، وہ ٹھیک رہ رہے ہیں، ان کی گزر بسر جو ہے، ان کی جو گزر اوقات ہیں وہ مناسب ہیں، وہ انسانی درجے کے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ اب کل رپورٹ دیں گے، اور جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں یہ بڑے پروفیشنل آدمی ہیں۔ آپ نے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کوئی ذاتی تعلق، سیاسی پسند ناپسند، وہ کبھی ان کے پروفیشن کے اوپر ہم نے کم از کم غالب آتی نہیں دیکھی۔ یہی جو ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے جو ہے وہ پیش نظر یہ معاملہ ہوگا کہ یہ پروفیشنل آدمی ہیں، اسی لیے ان کو چوز کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو چوز نہیں کیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے پائے کے وکیل ہیں اور کمپنی لا کے، کانسٹیٹیوشنل لا کے بڑے اچھے وکیل ہیں، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف بائسڈ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں۔ اور پھر جو ہے لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی کہ سر میں بھی ملاقات کرنا چاہنا، اللہ دا واسطہ، میری اللہ دا واسطہ نہیں کیا، ان کا سٹائل ہوتا ہے ہمارے، چونکہ وہ سرائیکی وسیب سے تعلق رکھتے ہیں، سرائیکی وسیب والے جو ہیں وہ بہت نارمل بھی گفتگو کر رہے ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح وہ بہت محبت نچھاور کر رہے ہیں آپ کے اوپر۔ تو جب عدالت میں ہو ایک سرائیکی وسیب کا جو شخص ہے وہاں سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ ویسے ہی عام آدمی کا، گورا بھی ہو، عام آدمی ہو عدالت میں تو وہ ہز لارڈ شپس، اردو میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں جج صاحب، عالی جا، پتہ نہیں کون کون سے القابات سے جج صاحب کو نوازتے ہیں۔ تو جج صاحب کے سامنے بڑے عاجز اور بڑے مسکین قسم کے لب و لہجے سے عدالتی کارروائی اٹینڈ کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک مطلب یہ کہ سرائیکی آدمی ہو، سرائیکی وسیب کا، اور اوپر سے پھر وہ عدالت میں ہو، یعنی کہ جو اس کی ذہنی حالت ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ریلیف لینے والی، تو وہ تھوڑا سا زیادہ فلیٹرنگ اور وہ جو ہوتا ہے نا بٹرنگ، وہ اس طرح کی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، تو ترلا کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے ان کو کہا کہ سر میں ملاقات کرنی، میری ملاقات کرا دو، تاڑی مہربانی۔ انہوں نے کہا نہیں، تیری ملاقات نہیں کرانی۔ پھر وہ جناب جب کیس کنکلوڈ ہو رہا تھا، سماعت ملتوی ہو رہی تھی، آرڈر لکھوایا جا رہا تھا، تو وہ دوڑ کے روسٹم کے اوپر آئے، میں ملاقات کری۔ انہوں نے کہا تیری ملاقات نہیں کرانی۔ کیوں؟ کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو پتا تھا کہ یہ دیکھیں کہ عدالت ملاقات کروا رہی ہے ان کی لیونگ کنڈیشن جاننے کے لیے، ایک نیوٹرل سائڈ سے بھی تھوڑا سا کام آگے، کیونکہ وکیل وہ عمران خان صاحب کا ہے۔ تو اگر وہ ایک ایسے وکیل کو بھیجتے جو وکیل بھی عمران خان صاحب کا ہوتا، ایک دوسرا کہ وہ جناب پارٹی کا بھی ہوتا، 2 تیسرا یہ کہ پھر وہ جناب کیا کہیں کہ ذرا تھوڑا سا وہ سیاسی آدمی بھی ہوتا، تو محبت بھی ہوتی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ زیادہ کم تیدے ہو جانا سی تیت سمجھ تو باہر آ کے انہوں نے پتہ نہیں کس اور پھر یہ میڈیا کی جو ہوتی ہے نا، وہ میڈیا فیم لینے والے، میڈیا کی اٹینشن جو ہے وہ گریب کرنے والے، ایئر ٹائم کل کرنے والے یا ایئر ٹائم لینے والے، یہ بڑا پیڑا نشہ ہے سر، بہت پیڑا نشہ ہے۔ تو لہٰذا کام خراب ہو سکتا تھا، باہر آ کے لمبی لمبی چھوڑ سکتے تھے، پولیٹیکلی اس کو جو ہے وہ کوائن کر سکتے تھے، پولیٹیکلی موٹیویٹ ہو سکتے تھے، پولیٹیکلی اس کو سیاسی طور کے اوپر اس ملاقات کو وہ استعمال کر سکتے تھے، تو یعنی کہ سب تو اڑنا، تو وہ اس سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی سمارٹلی، ایک ذمہ دار ایک شخص کو بھیجا۔ آج کی تاریخ تک ویسے ایسے کوئی بندے کا پتہ چلتا، تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ ان کے اگلے رویے تک جو ہے ابھی تک ہم ان کی گواہی دیتے ہیں بیرسٹر صاحب کی، سلمان صفدر صاحب کی، کہ وہ ایک تھارو جنٹل مین ہے، پروفیشنل ہیں، پولیٹیکل ان کے کوئی ڈیزائنز نہیں ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، اور پروفیشنلی چیزوں کو لے کے ڈیل کرتے ہیں۔ آج بھی جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے انہوں نے یہ مقرر کیا ہے اور میری کوشش ہے کہ، بلکہ اچھی بات یہ کہ میں کم سے کم بات کروں، تو میں نے جانا ہے جی 2 بجے، تو ملاقات کر کے پھر میں نے رپورٹ بھی دینی ہے، چیف جسٹس پاکستان کے پاس رپورٹ آئے گی۔ اب گیند ہے ایک انتہائی فسادی آدمی کے ہاتھ میں۔ وہ فسادی آدمی کون ہے؟ وہ فسادی آدمی ہے جبران الیاس۔ جبران الیاس کون ہے؟ یہ جو فرحان ورک صاحب ہیں وہ انہی کا بائیو ڈیٹا نکال کے جو آن لائن پڑا ہوا ہے لنکڈ ان پہ کے اوپر اور ادھر ادھر، تو انہوں نے بتایا کہ وہ سی آئی اے کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور وہ چونکہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، تو فرحان ورک صاحب نے ان کا کچا چھٹا کھول کے رکھا ہوا ہے، بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ پروفز کے ساتھ، ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی وہ جو جبران الیاس صاحب نے خود آن لائن رکھی ہوئی ہے۔
تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے ڈیزائن کچھ اور ہیں، یہ CIA اور ادھر ادھر کے لیے ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب اب ان کے ہاتھوں یرغمال بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، لیکن اس کے باوجود جبران الیاس، عمران خان اور علیمہ بی بی یہ ٹرائکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ہاں اگر جو ہے وہ بیٹر سینس پرویل کہیں پر کر بھی رہی ہو تو یہ رہنے نہیں دیتے۔ جو ان کی نجی سطح کے اوپر ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں وکلا کے ساتھ، وہ تو آف دی ریکارڈ نہیں رہتی، وہ آ کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فلٹر لگا کے بھی بات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب اندر ننگی مادرزاد گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چیف جسٹس پاکستان کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں ویسے ہی آپ کو مطلب کوئی ایک آپ نام لیں، فیلڈ مارشل سے لے کے شہباز شریف صاحب تک، شہباز شریف صاحب سے لے کے یحییٰ آفریدی صاحب تک، یحییٰ آفریدی صاحب سے لے کے محسن نقوی صاحب تک، محسن نقوی صاحب سے لے کے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ تک، کسی کو نہیں وہ بخشتے، کسی کے بارے میں ان کے مطلب ویسے ہی ایک بدتمیز سی ان کی، بہت سے لوگوں کے لیڈر ہیں لیکن ان کی زبان اپنی نہیں ہے، ان کی تربیت کا معاملہ ہے۔ خیر تربیت کیا ہے، وہ اپنی والدہ کی زیر اثر جتنا رہے والدین کے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑی چھوٹی عمر میں بھی وہ جو تھے وہ نکل گئے تھے۔ خیر وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں ان کی گفتگویں، کچھ لوگوں نے سنی ہیں، جن میں ہمارے جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی جنہوں نے مجھے یہ آگے بات بتائی، سلمان غنی صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے یہ والی کہی بات کہ وہ جس غلیظ جو گفتگو کرتا ہے وہ تو بندہ سن ہی نہیں سکتا۔ تو میں نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ گیم جو ہے یا گیند جو ہے وہ اب آ گئی ہے ان کے ہاتھ میں۔ کن کے ہاتھ میں؟ جبران الیاس صاحب کے ہاتھ میں۔ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی آخری جو ملاقات ہوئی تھی وہ ایک ہوئی تھی 2 دسمبر کو عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ، اور انہوں نے باہر آ کے گفتگو کر دی، جو وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں باہر آ کے کروں گی، کوئی پیغام رسانی والا کام نہیں کروں گی، فیملی کی ممبر ہوں، فیملی تک ان کی خیر خیریت پہنچا دوں گی، زیادہ سے زیادہ ان کے ورکروں تک ان کی خیر خیریت پہنچا دوں گی۔ لیکن باہر آ کے انہوں نے پولیٹیکل بات کی، شروع میں تو انہوں نے کی، لیکن علیمہ بی بی ہیں جی وہ فساد کیا تیسرا ٹرائکا، تو ان کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا نہیں تو بول، تو وہ کام خراب ہو گیا۔ پھر 20 دسمبر کو عدالتی کاروائی تھی، وہاں پر وکلا سے بات ہوئی، تو عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ تاثر یہ دینا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ پر جو بات آتی ہے وہ وہی بات ہوتی ہے جو خان صاحب نے کہی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ملاقات ہوتی ہے وکلا سے اور فیملی سے، تو وہ جو وہاں پر گفتگو کرتے ہیں وہ آ کے ڈکٹیٹ کروا دی جاتی ہے جبران الیاس صاحب کو، جو یہ ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، پھر وہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک جواز چاہیے ہوتا ہے، بہانہ چاہیے ہوتا ہے ان کو، بھائی جان کو، جبران الیاس صاحب کو، لیکن چونکہ وہ بسنت والے دن انہوں نے وہ شروع کر دی تھی، پرانا ٹویٹ نکال کے انہوں نے، بسنت والے دن نہیں، یہ جو اسلام آباد والا دھماکہ ہوا تھا اس دن، تو انہوں نے فیس بک کے اوپر ان کا پرانا ایک جو میسج تھا یا پوسٹ تھی وہ نکال کے ریفریش کر کے وہ لگا دی کہ جس طرح عمران خان صاحب تاثری دینے کی کوشش کی عمران خان کا نیا پیغام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فساد چاہتے ہیں بھائی جان، پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں جبران الیاس صاحب۔ تو اب جو ہے وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، تو جواز ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ انہوں نے کیا بات کہنی ہے، سلمان صفدر صاحب باہر آ کے کسی کو بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے کہ عمران خان صاحب نے سیاسی کیا بات کی، پیغام کیا تھا، وہ پتہ نہیں بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے، ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے صرف عدالت کو رپورٹ کرنا ہے۔ تو کل کو اگر سلمان صاحب کے حوالے سے باتیں باہر نکلتی ہیں کہ جی کہ اس میں بھی سیاسی بات ہوئی اور سلمان صاحب نے وہ پیغام آگے تک پہنچایا، تو پھر یہ ملاقاتیں بھی چیف جسٹس پاکستان صاحب بھی اس اگلی ملاقات کروانے سے پہلے سوچیں گے کہ یار ایسے نہیں باز آ سکتے، تو باز انہوں نے نہیں آنا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پبلکلی جو بھی بات کرتے ہوں، اندر تو ریکارڈنگاں ہو رہی ہوندی ہیں نا، جو وہ اپنے مشقتی سے بات کرتے ہیں، جیلر سے بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون کیڑی کیڑی ریکارڈنگ کرتا ہے، کتنے کتنے سناندا ہے، تو وہ تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے یا نہیں آتی، رویے میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، وہ آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا۔ فی الوقت یہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کا ٹیسٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ جو جبران صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا ہے۔ آپ آخری جو ٹویٹ آیا تھا عمران خان صاحب کا وہ 20 دسمبر کو ہی آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا آسم لا چل رہا ہے ملک میں، میری بڈی نالائق کرتا، میرے نالائق کرتا،
تو عجیب وہ جو پٹ سیاپا چل رہا ہے، ہم تو اس کو پنجابی میں کچھ اور کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ گالی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ گالی ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہم تو ہمارے گھروں میں یہ عام فہم ہے، مستعمل ہے، رنڈیر ہونا ہم اس کو کہتے ہیں، تو لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے کہ رنڈیر ہونا کوئی گالی ہوتی ہے، میری دانست میں یہ گالی نہیں ہے۔ یہ جو اردو معلّہ ہے نا، یہ اس میں یہ الفاظ جو ہے نا، یہ جو میں نے یہ جو ترکیب آپ کو بتائی ہے رونے سے پہلے جو لفظ لگتا ہے، یہ اردو معلّہ میں یہ استعمال ہوا ہے، قصہ چہار درویش میں بھی استعمال ہوا ہے، تو لیکن اب اس کا مطلب کچھ گالی کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ پہلے یہ جو لفظ تھا، اس کا مطلب جو تھا وہ ایک معزز خاتون کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ زبان کی ہوتی ہے جی سفر۔ چلیں بہرحال ہم یہ پھر بات کریں گے۔ تو جو ہے جی پیٹ سیاپا وہ چل رہا ہے، اور اس پیٹ سیاپے میں جو فیلنگ کرنی ہے وہ اب جبران الیاس صاحب نے کرنی ہے۔ 20 دسمبر آخری ٹویٹ، اور اس کے بعد موقع نہیں مل سکا جبران الیاس صاحب کو فیولنگ کرنے کا۔ آج ان کے ہاتھ میں موقع آ گیا ہے، اب وہ پتہ نہیں برسٹر سلمان صاحب کی بلی چڑھاتے ہیں کہ جی کہ مجھے تو اب، کیونکہ یہ اگر ٹویٹ آتا تو برسٹر سلمان صاحب ہی بات کریں گے، مطلب کہ انہی کے اوپر جائے گی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، یہ ساری اسپیکولیشن ہے، وہ ہم آنے والے کچھ گھنٹوں میں دیکھ لیں گے۔ ہوا یہ تھا، آج دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت کو بتایا کہ 24 اگست 2023 کے حکم نامے کی روشنی میں تحریری جواب چیمبر میں جمع کرا دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اس وقت اٹک جیل میں تھے جب آرڈر دیا گیا تھا، یعنی کہ گڈ ٹو سی یو والا وہ عدالت تھی۔ ہم نے چیمبر میں تحریری رپورٹ 28 اگست 2023 کو جمع کرا دی تھی، ان کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق ہی معاملہ تھا۔ تو منصور عثمان عوان نے بتایا کہ رپورٹ کے ساتھ 5 تا 18 اگست کی میڈیکل رپورٹ بھی شامل تھی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ 24 اگست 2023 کے حکم نامے کے بعد کوئی آرڈر ریکارڈ پر نہیں جس پر سپریم کورٹ نے اظہار اطمینان کیا ہو۔ ہم سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کر رہے ہیں، ہمیں سلمان صفدر پر مکمل اعتماد ہے۔ عدالت نے کہا کہ 24 اگست 2023 کے حکم نامے کے تحت جو رپورٹ تھی، اس وقت بانی تحریک انصاف اٹک جیل میں تھے، یہ مناسب ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی لیونگ کنڈیشن پر رپورٹ منگوائی جائے۔ تو وہ جو رپورٹ ہمیں آتی تھی نا کہ یہ گوشت اتنا کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ رپورٹ پتہ نہیں اس کے بعد جو ہے وہ پبلک تو ہو جاتی تھی، سپریم کورٹ کے پنے کے اوپر نہیں آتی تھی، ان کے ریکارڈ کے اوپر نہیں آتی تھی۔ تو آج جو ہے نا ان کے مختلف کیسز اپیلیں لگی ہوئی ہیں، تو اس میں یہ عدالت نے پوچھا کہ انہوں دی طبیعت کیسی، حالات کیسے نے، لیونگ کنڈیشن کیسی، تو انہوں نے کہا رپورٹ جمع کراتی تھی، انہوں نے کہا تائید ہی اس تو بات تے ہم نے تو آرڈر میں، سپریم کورٹ کے آرڈر میں کوئی اظہار اطمینان ہے ہی نہیں کہ ہاں جی ویری گڈ خان صاحب ٹھیک بکرے پاڑ رہے ہیں، تو وہ اب آ کے وہ پیش کریں گے۔ اس دوران آنکھ کا مسئلہ فلانا فلانا ہو چکا ہے، تو یہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب اس کو پاکستان تحریک انصاف سیاسی ملاقات بنانے کی کوشش کرے گی تو تلی جائے گی۔ اور باقی جو ہے وہ ایک ویڈیو بڑی اچھی چل رہی ہے، وہ سہیل افریدی صاحب ایک تقریب میں خطاب کر رہے ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ اچھے بچے بن چکے ہیں لیکن ان وشاعت کرنے سے باز نہیں آتے۔ فرزانہ علی جو ہیں، فرزانہ بی بی پشاور کی جرنلسٹ ہیں، نیوٹرل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا وہ ایک ٹویٹ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے کلپ لگایا ہوا ہے، تو وہ کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ گریجویشن والی کانوکیشن والی جو تقریب ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے لباس، تو وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں برین ڈرین ہوتا ہے، ڈاکٹر انجینئر اچھے لوگ جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، پیچھے پھر پٹواری رہ جاتے ہیں، تو لوگ پھر اس کے اوپر بہت ہنسے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے آج ان کے پاس شرارت کرنے کا پورا موقع ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اگلی خبر کے اوپر ہم آ جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ آپ سے مراد ہم عوام کے لیے یہ کہا گیا کہ جی بجلی پوری نہیں ہو رہی، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ بجلی والا بھی معاملہ جو ہے وہ عجیب ٹکوسلا یا پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، اس میں بھی جو پاکستان کے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں انہوں نے اپنی کمپنیاں باہر کے ممالک میں رجسٹر کروائی ہیں، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، کیونکہ ان کے پاس 3 4 پاسپورٹ ہوتے ہیں، تو اب یہ ہیں پاکستانی کمپنیاں باہر رجسٹر ہیں، آئی پی پی کی صورت میں پاکستان آئی ہیں تاکہ ہمارے جو ہیں وہ انٹرسٹ ہم سرکار کی گچی کے اوپر نہ رکھ سکیں۔ تو وہ دھندا ایک علیحدہ بات ہے۔ تو بہرحال پاکستان جو ہے وہ بجلی کا کال پڑ گیا تھا، آپ کو پتا ہو، تو یہاں پر حوصلہ افزائی کی کہ سولر کے اوپر جائیں، سولر کے اوپر بجلی بنائیں، ہمیں ہی بیچیں، ہم خریدار ہیں۔ تو وہ اب جناب بجلی زیادہ بننی شروع ہو گئی ہے،
تو کچھ 28 रुपए का यूनिट था, कुछ इस तरह का था यूनिट. तो नेट मीटरिंग इसको नाम दिया गया था कि आप अगर बिजली बना रहे हैं तो आप बिजली बेचें, यानी जितनी आपकी इस्तेमाल हो गई सुबह, यानी कि रोशनी है सूरज की, बिजली बन रही है, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो फालतू है वो वापडा, ये वो मीटर एक लगा हुआ है, वो वापडा वसूल कर रहा है. रात को आपका सोलर ख़त्म और वापडा से आप बिजली मुफ्त ले रहे हैं. ये सिस्टम बना हुआ था, इसको नेट मीटरिंग कहते थे. अब नेपरा ने क्या किया है कि नेट मीटरिंग को ख़त्म करके अब जो है वो नेट बिलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है. अब क्या है कि अब वो जो सस्ती बिजली आपको पड़ती थी, यानी कि आपको मतलब 28 का बेचते थे तो आपको रात को जो बिजली ले रहे थे तो वो आपका बराबर हो जाता था, बिल आपको नहीं आता था, बल्कि बाज़ का तो आपके यूनिट्स बकायदा बच जाते थे. अब जो है वो नेट मीटरिंग के बाद नेट बिलिंग नेपरा ने शुरू कर दी है, जिसका मतलब ये होगा कि जो सोलर सार्फिन हैं अपनी इजाफी बिजली से पहले ज़्यादा सस्ते दामों फ़रोख्त करेंगे, जबकि इन्हें अपनी ज़रूरत के लिए बिजली महंगे टैरिफ पर ख़रीदनी होगी. फ़रोख्त करेंगे 10 रुपए की, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और जब चाहिए होगी तो फिर ये 30-40 रुपए की मिलेगी. क्यों ये फैसला किया गया? क्योंकि गरीबों को फ़ायदा हो रहा था, सहा नहीं कर रहा था. जुल्म. दूसरा जुल्म कि जी के एक्सपोर्ट बनाने के लिए अब घर के ऊपर 200 से 275 रुपया टैक्स बिजली में आपके इजाफी टैक्स लगेगा. वो किस लिए होगा कि ताकि आप जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बिजली सस्ती फराहम की जा सके. हमारे पास बिजली इजाफी पड़ी हुई है. हम बिजली वो जो कहते हैं ना कैपेसिटी पेमेंट जिसको हम कहते हैं, कि बिजली हम इस्तेमाल नहीं करती, सरकार पैसे देती है इन सेठों को, ठीक है, लेकिन IMF वाले जो हैं वो कहते हैं कि आप बिजली मुफ्त नहीं दे सकते. हालांकि होना ये चाहिए कि वो जो मुफ्त आप पैसे दे रहे हैं बिजली इस्तेमाल किए बगैर, उनको जी बिजली बढ़ाओ, सी भावें जाया करिए, जितने मर्जी लाइए. ये होता है मगरमच्छ प्रोग्राम के मज्जा दियां पैड़ा. उन्होंने IMF ने पाकिस्तान के सरमायादारों को बचाया कि ये बिजली, क्योंकि वो तो उन्होंने कहा मैं 1000 मेगावाट बना सकता हूं, तो तुम्हारी तो 1000 मेगावाट तुम मुझसे खरीद नहीं लिया था, मैं 200 बढ़ा रहा हूं, 1000 मेगावाट के पैसे तुमने देने हैं, तो वो हम दे रहे हैं. बिजली हम लेके मालकान हैं ये वाले इंडस्ट्री वाले, उनको फ्री नहीं देने दे रहे, वरना तो कम सौखा हो जाए. तो लिहाजा बिजली इंडस्ट्री को सस्ती देने के लिए गरीब के ऊपर टैक्स लगेगा 200 से 275 रुपए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सके. सर 75 साल में तो एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं सकी कि ये नहीं, ये चीजें हम बनाएं, जैकेट शैकेट बाहर भेजे. चाइना का माल पाकिस्तान बिक रहा है. हमने ज्यादा से ज्यादा तरक्की क्या की, ये खरबों रुपए की लेते हैं ये सब्सिडी, ये मिल मालकान, ये जनाब कॉटन इंडस्ट्री, ये जो दवाइयां बनाने वाली फार्मा इंडस्ट्री, सरकार के साथ मिलके पाकिस्तान का अमीर ही लुटी जा रहा है गरीबान को. तो नुक्ता सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो हमारे पैसे लेके एक नेट मीटरिंग गई, दूसरा कि हम पे टैक्स लगेगा कि अमीरों को दिया जाए, और दुनिया भर की रियासतें अमीरों से टैक्स लेती हैं कि गरीबों की मदद की जाए, और यहां पर उल्टी गंगा बह रही है. गरीबों से टैक्स लिया जाएगा, मिल मालकान को दिया जाएगा. बहाना की है कि जी एक्सपोर्ट्स ਵਧਾਣੀਆਂ ने, आज तक नहीं ਵਧਾ सके, तौलिए तो अगे नहीं जा सके, वैल्यू एडिशन है कोई नहीं. ये हाल है इनका. तो लुट प्रोग्राम जारी है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा जनाब, चक्कर ही कोई नहीं है, मौजां लुटो. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़. 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है. ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें. व्हाट्सएप +92 309 1226 999.